الحمد لله الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه على الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر درود پاک پڑھی: اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و ثناء و درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معظم محتشم سامعین وقار، قرآن مجید فرقان حمید سے بڑی ہی مشہور و معروف آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات اس آیت کے ضمن میں مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کے بعد جو روگردانی کرے تو بے شک رسول کے اوپر تو واضح پہنچا دینا ہے. آج کا ہمارا موضوع ہوگا قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کو بغیر حدیث مبارکہ کے سمجھنا ناممکن ہے. اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ کے ضمن کے اندر جس موضوع کا آج انتخاب کیا ہے، اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ
جس دور کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ مادر پدر آزاد دور ہے، اور جہاں پر ایک لبرل طبقہ مرز وجود کے اندر آ گیا ہے جو اپنی مرضی کا دین چاہتا ہے، جو ہر قسم کی قانونی بالادستی سے آزادی چاہتا ہے اور ہر قسم کی اخلاقی اور شرعی جو اس کے اوپر قوانین نافذ ہوتے ہیں ان سے آزادی چاہتا ہے، تو اس آزادی کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے بھیجا ہوا انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے، جس کے اندر ہر چیز کا اجمالی بیان موجود ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید کے مقابلے کے اندر حدیث مبارکہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی قرآن مجید فرقان حمید کے ہوتے ہوئے حدیث مصطفیٰ کی کیا ضرورت ہے جب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے، جبکہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور اطاعت کہتے ہیں فرما برداری کو، اور اطاعت و فرما برداری اسی وقت ہوتی ہے جب کوئی فرمان نافذ ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا فرما بردار کون ہے، نافرمان کون ہے، تو آپ کو کوئی فرمان نافذ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنے شاگردوں میں یا اپنے بچوں میں چیک کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اپنا فرمان دیں گے، تو اگر وہ آپ کے فرمان پر عمل کرتا ہے تو پھر تو فرما بردار ہے، اور اگر نافرمانی کرتا ہے تو نافرمان ہے۔ یعنی اگر کوئی بادشاہ چیک کرنا چاہے کہ اس کی رعایا میں سے کون اس کا فرما بردار ہے اور کون نافرمان ہے، تو پہلے اس کو کوئی فرمان جاری کرنا پڑے گا۔ جب فرمان جاری ہو جائے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کون اس پر عمل کرتا ہے، کون نہیں کرتا، کون اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہے، کون نافرمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے بھی اللہ کا فرمان نافذ ہونا ضروری تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت کے اندر اپنا فرمان اپنے بندوں کو عطا فرما دیا۔ اللہ کے فرمان کی اطاعت کے لیے اللہ کا فرمان ضروری تھا، رب نے قرآن عطا فرما دیا۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ کے اوپر عمل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ہونا ضروری تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی احادیث ہمیں بے شمار احادیث کی کتب کے صورت کے اندر امت تک پہنچائیں۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت رسول اسی صورت کے اندر ہوگی جب ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو دل و جان سے قبول کر لیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی فرما برداری کرنی ہے تو قرآن کو ماننا پڑے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی فرما برداری کرنی ہے تو حدیث رسول کو بھی ماننا پڑے گا۔ حدیث رسول کا انکار کر کے کبھی کوئی ہدایت نہیں حاصل کر سکتا۔ جس دور کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ایسے سیکولر مائنڈڈ، لبرل مائنڈڈ لوگ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جو آ کر لوگوں کو دین سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو خود دین کی بنیاد کا بھی علم نہیں ہوتا۔ دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ جاوید غامدی کو آپ دیکھ لیں، وہ کہتا ہے جی حدیث تو ہسٹری ہے، حدیث رسول ہسٹری کی حیثیت رکھتی ہے، یہ تاریخ کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کو آپ کھولیں، جو آپ کو سمجھ آ جائے، قرآن کو پڑھنے کے بعد جو آپ کو سمجھ آ جائے آپ اس پر عمل کرنا شروع ہو جائیں۔ جو چیز آپ کو سمجھ آتی ہے حدیث رسول کو سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں، تفاسیر کو سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو تمہیں سمجھ آ رہا ہے بس اس کو پڑھتے جاؤ، اس کے اوپر عمل کرتے جاؤ۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ رب کا فرمان قرآن کے اندر ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب ایک عام بندہ جسے کہا جاتا ہے تو قرآن کھول اور جو تجھے سمجھ میں آئے تو پڑھتا جا، جو تجھے سمجھ میں آئے اسی کے مطابق تو عمل کر، بتاؤ اس سے وہ کیا معنی مراد لے گا؟ کہ بس نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، اس کے علاوہ جو مرضی چاہو نشہ کرو، صرف نماز کے قریب جاتے ہوئے نشہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب جب تک احادیث مبارکہ کو، جب تک علماء کرام کی تفاسیر کو سامنے نہیں رکھا جائے گا، صحابہ کے اقوال کو سامنے نہیں رکھا جائے گا، فرامین مصطفیٰ کو سامنے نہیں رکھا جائے گا، تو کیسے پتہ چلے گا یہ حکم کس کے لیے ہے؟
یہ حکم کون سے صحابہ کے لیے ہے، کس دور کے اندر نافذ ہوا تھا، یہ آیت اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے یا اب بھی نافذ ہے؟ تو جب تک ہم تفاسیر کو سامنے نہیں رکھیں گے ہمیں کبھی بھی حقیقت کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو جب تک قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے حدیث مصطفیٰ کا سہارا نہ لیا جائے تب تک قرآن کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو معلوم ہوا قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی مصطفیٰ کے فرمان کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کوئی جدا جدا نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سے سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ تو اللہ کی بھی اطاعت قرآن کے زمرے کے اندر ہوگی اور پھر اسی قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث مصطفیٰ کا سہارا لیا جائے گا۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ اس دور کے اندر قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہر چیز کا ذکر کر دیا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ تو جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے تو ہمیں حدیث کے سہارے کی کیا ضرورت ہے؟ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے تو پھر حدیث کی کیا ضرورت؟ تو میرا اس سے سوال ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہر چیز موجود ہے لیکن اس کو نکالنے کے لیے جو علم درکار ہے کیا وہ علم تمہارے پاس موجود ہے؟ قرآن مجید کے اندر اجمالی طور پر بے شک ہر چیز کا ذکر موجود ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بھی علم مصطفیٰ کی ضرورت پڑتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین حضور کی احادیث کے بغیر قرآن مجید کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث مصطفیٰ کی ضرورت پڑتی ہے، اور حدیث مصطفیٰ وہ ہے جس کا انکار تو آج کی دنیا کے کافر بھی نہیں کرتے، وہ بھی میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے معترف ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سچے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جب کتا تمہارے کسی برتن کے اندر منہ مار دے، کسی برتن کو کتا جھوٹا کر دے، تو حضور نے فرمایا پہلے اس برتن کو مٹی سے دھو، مٹی کے ساتھ پہلے اس برتن کو دھو، پھر اس کو پانی کے ساتھ اور دیگر چیزوں کے ساتھ صاف کرو تو تمہارا برتن جو ہے وہ پاک ہو جائے گا، استعمال کے قابل ہو جائے گا، اس کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ 1400 سال پہلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان نافذ کیا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے دیکھا اور بتایا تھا، آج 1400 سال بعد سائنس تحقیق کرنے کے بعد حضور کے فرمان کو سچا مان رہی ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ زبان محمد سے ہوئے راز جو افشاں، وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے، پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، ارے سائنس بھی محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ کتا کسی کے برتن کے اندر منہ ڈال دے تو پہلے اس کو مٹی کے ساتھ صاف کرو۔ جرمنی کا ایک فلسفی ہے، اس نے لکھا کہ مجھے اسلامی لٹریچر پڑھنے کا بڑا شوق تھا کہ پڑھوں تو صحیح کہ اسلام کیا ہے۔ تو میں نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پڑھا کہ کتا جب کسی برتن کے اندر منہ ڈالے تو اس کو پہلے مٹی سے صاف کرو، تو وہ کہتا ہے کہ میں بڑا حیران ہوا اور سوچ میں پڑ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دانا شخص تھے، بڑے دانا شخص تھے، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کافر تھا، لیکن کہتا ہے محمد بڑے دانا شخص تھے، اور مجھے معلوم ہے یقیناً انہوں نے کسی حکمت کے تحت پہلے مٹی کے استعمال کا حکم دیا ہوگا۔ کہتا ہے میں نے ریسرچ شروع کر دی کہ مٹی کے اندر کون سے اجزاء پائے جاتے ہیں، مٹی سے دھونے میں کیا فرق پڑتا ہے۔ کہتا ہے کئی سال کی تحقیق کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مٹی کے ساتھ جب برتن کو دھویا جاتا ہے تو مٹی ہر قسم کے جراثیم کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، اور کتے کے لعاب سے لگنے والے جو جراثیم برتن کے اندر پہنچے ہوتے ہیں وہ مٹی کے ذریعے سے صاف ہو جاتے ہیں۔ اور کئی سالوں کی تحقیق کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جس نتیجے کو تلاش کرتے ہوئے میں نے کئی سال لگا دیے ہیں، 1400 سال پہلے محمد نے اس کی تصدیق فرما دی تھی۔ 1400 سال پہلے محمد عربی کی حدیث بتا رہی ہے کہ کتے کا لعاب جو ہے اس کے جراثیم مٹی سے صاف کیے جا سکتے ہیں، تو پھر کہنا پڑے گا نا کہ احادیث محمد سے ہوئے راز جو افشاں، وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے، پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، ارے سائنس بھی محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بغیر تو سائنس بھی نہیں چل سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلا وہ حق نکلا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے جو بھی ادا کر دیا وہ حق ادا کر دیا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔
اللہ اکبر۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ آج بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے جی حدیث تو بڑی بعد میں لکھی گئی ہے۔ جو بھی حدیث کا منکر آپ کو نظر آئے گا نا، جو اپنی مرضی کا دین چاہتا ہے، وہ حدیث کا انکار کرتے ہوئے یہ جملہ ضرور بولتا ہے جو حدیث تو انسانوں نے لکھی ہے، حدیثیں تو بہت بعد میں لکھی گئی ہیں، حدیثیں تو انسانوں نے لکھی ہیں، حدیث کے اندر جو ہے وہ فرق آ سکتا ہے، قرآن اصل ہے، قرآن سے بات بتاؤ، قرآن کی جو ہے وہ بات کرو۔ حدیث کو ہم نہیں مانتے، حدیث جو ہے وہ بعد میں انسانوں نے لکھی ہے، انسانوں سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، خطائیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن سنیں احادیث مصطفیٰ کو سنبھالنے کے لیے صحابہ کرام نے، علماء کرام نے، مفسرین کرام نے کتنی قربانیاں دی ہیں اور کتنی احتیاط کے ساتھ احادیث مبارکہ کو جمع کیا ہے۔ حدیث مبارکہ ایسے ہی جمع نہیں ہو گئیں، بلکہ احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت، اور صحابہ کرام نے احتیاط کر کے بتائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو سب سے زیادہ حضور کے قریب رہے ہیں، سب سے زیادہ بچپن سے حضور کے قریب، اسلام قبول کیا حضور کے ساتھ، اور حضور کے وفات تک ہر جنگ میں، ہر محاذ میں حضور کے ساتھ رہے ہیں، لیکن لگ بھگ 200 سے 250 کے نزدیک جو احادیث مبارکہ ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرامین ابوبکر صدیق نے سنے، ان میں سے 200 سے کچھ زیادہ احادیث مبارکہ ابوبکر صدیق نے بیان فرمائی ہیں بخاری شریف کے اندر۔ تو اب دیکھیں جو صحابی رسول سب سے قریب رہا، اس نے اتنی کم حدیثیں کیوں بیان فرمائی ہیں؟ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جو میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گا۔ تو اس لیے حدیث مبارکہ بیان کرتے ہوئے صحابہ محتاط رہے کہ وہ حدیث بیان کریں جو ہمیں پکی یاد ہے، کہ ایک ایک لفظ یاد ہے کہ حضور نے یہی جملہ ادا کیا ہے، دوسرا جملہ ادا نہیں ہوا، وہی من عن وہی لفظ جو ہے وہ صحابہ کرام نے آگے بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بھی نکلتا میں اس کو لکھ لیا کرتا تھا۔ یہ حدیثیں بعد میں نہیں لکھی گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر جو صفہ کے مدرسے کے اندر جو صحابہ پڑھتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 70 سے زائد صحابہ اکرام جو پڑھتے تھے وہ سارے یہی کام کرتے تھے۔ جو قرآن کے حوالے سے فرمان زبان محمدی سے نکلتا تھا اسے بھی وہ نوٹ کر لیتے تھے، جو اس کے علاوہ نکلتا تھا اسے بھی وہ نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سیو رکھا ہے، اور کتنی محتاط، کتنی احتیاط کے ساتھ احادیثیں جمع کی گئی ہیں، اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے جانور رکھے ہوں گے، نہیں رکھے تو کم از کم قربانی کے ایام کے اندر تو جانور جو ہے وہ لے کر آتے ہیں آپ۔ تو جانور کو اپنے ساتھ چلانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ کے اندر چارہ پکڑتے ہیں، ہاتھ کے اندر چارہ، کوئی ٹہنی پکڑ لیتے ہیں، کوئی جو ہے وہ اور کوئی گھاس پھوس کوئی پکڑ کر اپنے آگے جو ہے وہ چلتے ہیں، اور جانور جو ہے وہ آپ کی طرف چلتا ہے۔ جانور کو باندھنے کے لیے جو جانوروں کا کام کرتے ہیں وہ چارہ سامنے دکھاتے ہیں، جانور قریب آ جاتا ہے۔ یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن دیکھیے ایک صحابی کا عمل، ایک صحابی رسول کئی مہینوں کا سفر طے کر کے، میلوں سفر طے کر کے، انہیں پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر ایک صحابی رسول ہیں جو حضور کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں جو خود انہوں نے حضور سے سنی ہے۔ وہ حضور کی حدیث سننے کے لیے میلوں کا سفر طے کر کے اور مہینوں کا سفر طے کر کے ان کے پاس پہنچتے ہیں، لیکن جب ان کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ کیا کر رہے تھے۔ سامنے گھوڑا تھا، ان کے ہاتھ کے اندر چارے کا تھیلا تھا، اور وہ گھوڑے کو اپنی طرف چارہ کھلانے کے لیے بلا رہے تھے۔ جو ہی گھوڑا قریب آیا اس نے چارے کے لیے اس تھیلے کے اندر منہ ڈالا، انہوں نے پکڑ کر گھوڑے کو باندھ دیا۔ کوئی برا عمل کیا؟ اچھا عمل کیا نا، اس کے اندر تو کوئی برائی نہیں ہے، بظاہر تو اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے۔ جانور کو بلانے کے لیے انہوں نے ایسا عمل کیا، لیکن میلوں سفر کر کے، کئی مہینے کا سفر طے کر کے حدیث رسول لینے کے لیے جانے والے صحابی نے ان سے حدیث لینے سے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ انہوں نے کہا جو جانور کو بلانے کے لیے دھوکہ دے سکتا ہے وہ انسان کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ کتنی احتیاط احادیث رسول کو جمع کرنے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر ہم بیٹھتے تو جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے میں لکھ لیا کرتا۔ آپ فرماتے ہیں قریش کے کچھ حضرات میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے عبداللہ ابن عمر ابن عاص، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو نوٹ کرتے ہو، ہر بات کو لکھ لیتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے کے اندر ہوتے ہیں، کبھی حضور مزاح فرما رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی کیفیت ہے، کبھی کوئی کیفیت ہے، تم ہر بات کو نوٹ کر رہے ہو۔ ہر بات کو نوٹ نہ کیا کرو، کیا بتا وہ نوٹ کرنے والی ہے بھی کہ نہیں، تم ایسے ہی نوٹ کرتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ہر فرمان کو لکھ لیا کرتا تھا،
لیکن بعض قریش نے مجھے یوں کہا ہے کہ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ تم نہ لکھا کرو ہر بات، تو یا رسول اللہ کیا میں یہ لکھنا ترک کر دوں؟ تو سنیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، جو بھی میری زبان سے نکلے اسے لکھ لیا کرو۔ فرمایا خدا کی عزت کی قسم، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نکل ہی نہیں سکتا۔ اس زبان سے چاہے کوئی بھی کیفیت ہو، اس زبان سے ہمیشہ حق نکلتا ہے، حق بات نکلتی ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جو یہ سمجھتا ہے نا حدیث الگ ہے اور قرآن الگ ہے، فرمان خدا اور فرمان رسول کو جو جدا سمجھتا ہے وہ ایمان کے بینگے پن کا شکار ہے۔ بینگا پن سمجھتے ہیں نا، بینگا آدمی آپ نے کبھی دیکھا ہو تو اسے ایک کے دو نظر آتے ہیں۔ جو بینگا ہوتا ہے اسے ایک نہیں نظر آتا، جب ایک چیز کو دیکھتا ہے تو اسے دو نظر آتی ہیں۔ مثنوی شریف کے اندر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حکایت نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک استاد کا شاگرد تھا جو بینگا تھا، تو استاد نے اپنے بینگے شاگرد سے کہا کہ جاؤ اندر اور جا کر آئینہ اٹھا کر لاؤ، آئینہ، شیشہ، مرر، جا کر آئینہ اٹھا کر لاؤ۔ وہ بینگا اٹھا اور اندر گیا، جب اس نے اندر دیکھا تو اسے ایک شیشے کے دو نظر آئے۔ تو وہ کہنے لگا استاد یہاں پر دو شیشے ہیں، بتائیے کون سا لے کر آؤں؟ تو استاد نے کہا اے شاگرد اپنا بینگا پن چھوڑ، شیشہ ایک ہی ہے، اٹھا کر لے آ۔ وہ بینگا کہنے لگا استاد آپ میرے بینگے پن کا مذاق نہ اڑائیں، یہ میرے بینگے پن کا قصور نہیں ہے، یہاں پر دو شیشے ہیں، آپ بتائیں کون سا لے کر آؤں؟ تو استاد نے کہا ایسا کر ان دونوں میں سے ایک کو توڑ دے اور ایک لے کر آ جا، ایک توڑ دے ایک لے کر آ جا۔ اب وہ بینگا اندر گیا اور اس نے جا کر ایک شیشے کو اٹھایا اور اٹھا کر توڑا۔ جب ایک کو توڑا تو دوسرا بھی ٹوٹ گیا، ایک غائب ہوا دوسرا بھی غائب ہوا۔ وہ پریشان ہو گیا، بھائی شیشے دو تھے، میں نے ایک کو توڑا ہے، دوسرا بھی غائب ہو گیا، دوسرا بھی ٹوٹ گیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اب وہ ڈرتا ڈرتا پھر استاد کے پاس واپس آیا، کہنے لگا استاد آپ کے حکم پر، اپنی مرضی سے نہیں، آپ کے حکم پر میں نے ایک شیشہ توڑا ہے لیکن دوسرا بھی ٹوٹ گیا ہے۔ تو استاد کہنے لگا او بینگے، شیشہ تو ایک تھا، تجھے دو نظر آ رہے تھے، تو نے ایک کو توڑا ہے دوسرا بھی ٹوٹ گیا ہے، بلا تشبیہ و تمثیل، ہزار بار بلا تشبیہ و تمثیل۔ جو فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ کو جدا سمجھتے ہیں وہ ایمان کے بھینگے پن کا شکار ہیں، وہ بھینگا پن کا شکار ہو کر وہ سمجھتے ہیں فرمان خدا الگ ہے، فرمان رسول الگ ہے۔ وہ فرمان رسول کو الگ سمجھتے ہوئے فرمان رسول کو توڑ ڈالتے ہیں۔ جب فرمان رسول ٹوٹتا ہے تو فرمان خدا بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جو توحید کرتے ہوئے رسالت کا انکار کر دیتے ہیں اور رسالت کے اقوال کو جو توڑ دیتے ہیں، احکام کو توڑ دیتے ہیں، وہ رب کی توحید کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے فرمان کے منکر بن جاتے ہیں اور اس طرح وہ دین سے بیراہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے جو بھی نکلا وہ حق نکلا۔ اسی لیے رب نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ کہتے ہیں جی تم حدیث مصطفیٰ کو مانتے ہو، تم مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہو، تو مصطفیٰ کو خدا کے قریب لے کر جاتے ہو، خدا کے قریب لے جاتے ہو۔ آپ نے بچپن کے اندر ایک شعر سنا ہوگا، بڑی پیاری نعت ہے، اب تو یہ پرانے کلام بہت کم لوگ ہی پڑھتے ہیں۔ بٹ صاحب آج بھی جمعے سے پہلے بڑا پیارا کلام پڑھ رہے تھے۔ یہ پرانے کلام اب ناتھان تو پڑھتے ہی نہیں نا، اب تو وہ ڈول ڈمکے والے کلام جو ہیں وہ اس طرح کے آ گئے۔ تو بڑا پیارا کلام بچپن کے اندر ہم سنا کرتے تھے کہ نبی کو اپنا خدا نہ مانو، نبی کو اپنا خدا نہ مانو۔ لیکن اگلا جملہ کمال کر دیا ہے انہوں نے، کہتے ہیں نبی کو اپنا خدا نہ مانو، خدا سے لیکن جدا نہ مانو۔ نبی کو اپنا خدا نہ مانو، خدا سے لیکن جدا نہ مانو۔ ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، یہ عقیدہ ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے۔ اور فرماتے ہیں دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا۔ جو راحت دل سکون جاں ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ حضرات وقار، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بغیر قرآن کو سمجھنا بھی ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زبان تو ایک ہے، آپ غور کریں، زبان تو ایک ہے مگر کلام دو ہیں۔ زبان ایک ہے، بولنے والے دو ہیں۔ پیارے مصطفیٰ کلام کریں تو اسی زبان سے، خدا کلام کرے تو اسی زبان سے۔ رب بھی بولتا ہے تو مصطفیٰ کی زبان سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا ہے یہ قرآن ہے، اسی زبان سے حضور بولتے ہیں، اسی زبان سے قرآن کی آیت تلاوت فرماتے ہیں۔
اور میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ رب کا فرمان ہے، اور اسی زبان سے حضور کلام کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ میرا کلام ہے، فرماتے ہیں یہ حدیث ہے۔ اب دیکھیں ذرا غور کریں، آخری جملہ آپ اس کو اگر سمجھ گئے تو یقین جانیں کہ حدیث مصطفیٰ کا منکر کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ کہ مجھے بتائیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید کی آیت اپنی زبان سے تلاوت فرمائی تو پھر میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ قرآن ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ قرآن ہے۔ اب حضور کی زبان سے یہ جو جملہ نکلا ہے یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے؟ یہ جو جملہ نکلا ہے یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے؟ یہ تو حدیث ہے نا، یہ قرآن تو نہیں ہے۔ تو قرآن کا قرآن ہونا بغیر حدیث کے ثابت ہی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے قرآن ثابت ہونے کے لیے بھی حدیث مصطفیٰ کی ضرورت ہے، اس لیے بغیر حدیث مصطفیٰ کے کوئی قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ آج کے دور کے اندر جو لبرل مائنڈڈ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اپنی مرضی کی احادیث جو ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو اپنی مرضی کے خلاف جاتی ہیں ان کو جو ہے وہ رد کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اہل تشیع روافض حضرات، میرے بھی بہت سارے جاننے والے ایسے ہیں جن کے سامنے جب انہی کتابوں سے بخاری شریف سے ہی اہل بیت کی شان بیان کی جائے تو وہ کہتے ہیں جی بلے بلے کیا بات ہے جی، کیا حدیث بیان کی ہے، کیا اہل بیت کی شان بیان کی ہے، لیکن اسی حدیث سے جب ابو بکر و عمر کی شان کو بیان کیا جائے تو پھر انکار ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں یہ انسانوں نے لکھی ہوئی ہیں، یہ تو بندوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ اسی احادیث کی کتاب سے جو ہمارے حق میں بات ہے اس کو لوگ قبول کر لیتے ہیں، اور جو پھر ہمارے حق کے خلاف ہے، جو ہمارے ذہن کے خلاف ہے، اس کو قبول کرنا جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے۔ تو اس لیے اسلام دین جو ہے وہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ماننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن و حدیث کو اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ کے مطابق سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔